ہم ڈھونڈتے ہیں ان کو جو دی لیجنڈ دلیپ کمار کے چاہنے والے رواں دسمبر یعنی 2022 کو اپنے محبوب فنکار کی 100ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ پاکستان کے پرائڈ آف پرفارمنس ایکٹر سہیل احمد بھی دلیپ صاحب کے چاہنے والے ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ دلیپ صاحب کے دنیا سے جانے سے فن کے جہان کو کیا نقصان ہوا ہے تو انہوں نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ جی بالکل، دلیپ صاحب کا چلے جانا اس جہان سے ایک جہان کا چلے جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پرفارمنگ آرٹ کا ایک جہان تھے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ چوتھی نسل چل رہی ہے جو ان کی فالوور ہے، یہ کوئی ایک نسل کا نقصان نہیں ہوا، یہ نسل در نسل نقصان محسوس ہوتا جا رہا ہے۔ اور آج بھی جو پرفارمنگ آرٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں اداکاری کے، وہ آج بھی سیکھنے اور سکھانے والے دونوں دلیپ صاحب کی پرفارمنس کا حوالہ دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایک نسل کا نقصان نہیں ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ پرفارمنگ آرٹ رہے گا، جب تک اداکاری اس جہان میں ہوتی رہے گی، لوگ اس جہان کو یاد کرتے رہیں گے۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ان کو یاد کیا، یہ ایفرٹ کی، انہیں زندہ رکھنا چاہیے، انہیں یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اسی میں شوبز کی اور ثقافت کی بھلائی ہے۔ بہت ہی ثقافت میں گندے ہوئے وہ شخصیت تھے، بڑی ثقافت میں گندی ہوئی شخصیت تھے، چونکہ اسی طرز زندگی کے ساتھ وہ آخری عمر تک جڑے رہے جو انہوں نے پشاور میں گزاری ہوئی تھی، جو ان کا بچپن تھا، جو انہوں نے جو جیسے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہوا تھا، وہ ایک صدی کے بعد بھی انہی روایات کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ دلیپ کمار صاحب جیسے عظیم فنکار نے سہیل احمد کے ڈرامہ کاجل گھر میں کیے کردار کی تعریف کی تھی۔ سہیل احمد اپنا یہ اعزاز میر ٹاکیز کے لیے یوں شیئر کرتے ہیں۔ اور اس کاجل گھر کا جو ذکر انہوں نے کیا اور تعریف کی، وہ بالکل اب میں ان کے ذکر میں، ان کی گفتگو میں، ان کو یاد کرتے ہوئے میں بڑا نہیں ہو سکتا، عمر میں بھی بڑا نہیں ہو سکتا، فن میں تو خیر سوچ بھی نہیں سکتا، عمر میں بھی بڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر بچے کی ہی مثال دوں گا۔ ان کا وہ تعریف کرنا بالکل ایسی تھا کہ ایک چھوٹا سا 2 سال کا بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کی جوتی پہن لے اور اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرے اور اسے انجوائے بھی کر رہا ہو، اور انجوائے کرنا اسے آ بھی نہ رہا ہو کہ اتنی بڑی جوتی کو میں کیسے انجوائے کروں۔ تو بالکل اسی طرح کی حالت تھی، گر بھی سکتا ہے بچہ اور اسے دیکھ کے مسکرا بھی رہا ہے، پیار بھی اسے آ رہا ہے۔ بالکل ایسی ہی حالت تھی میری بھی جب انہوں نے یہ بات کی، تو وہ اسے سنبھالنا یا اسے محسوس کرنا بھی مجھے نہیں آتا تھا۔ جب سہیل احمد اور طاہر سرور میر دلیپ صاحب کو بمبئی پالی ہل ان کے گھر ملے تو وہاں ایسا کیا واقعہ پیش آیا جسے سہیل احمد اپنی زندگی میں کبھی بھول نہیں پائے؟ جی اس ملاقات کا میں کیا ذکر کر سکتا ہوں اور اسے کیسے میں ایکسپلین کر سکتا ہوں؟ یوں کہہ لیجئے کہ اگر ایک بچہ، ایک مفلوق الحال بچہ جس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے اسکول تک جانے کا، اسے اگر آپ ایک دم یونیورسٹی کے پریمیسز میں لے جائیں گے اور وہاں سے اسے گزاریں گے تو اسے کیا محسوس کرے گا، کیا دیکھے گا، کیا سمجھے گا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے، مگر ابھی تو وہ نرسری میں بھی داخل نہیں ہوا، تو اسے یونیورسٹی کیا محسوس ہوگی سوائے اس کے کہ وہ پھٹی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہے۔ تو بالکل ایسی ہی حالت تھی دلیپ صاحب سے ملاقات کی۔ طاہر سرور میر صاحب اور ہمارے بڑے پیارے گلوکار جناب رفاقت علی خان صاحب میرے ساتھ تھے، اور ہم تینوں کا یہی حال تھا۔
ہم تو کبھی صوفے پہ چڑھ کے بیٹھ رہے تھے، کبھی نیچے اتر رہے تھے، ان کے پاؤں میں بیٹھ رہے تھے، کبھی کچھ. تو انہوں نے ہاتھ میرا پکڑا جاتے ہی اور بڑے پیار سے مسکرا کے کہا، یہ فقرہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی دیر نہ لائیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آیا اسی بچے کی طرح جو کوئی یونیورسٹی کو محسوس نہیں کر سکتا کہ وہ کیا ہے. تو اور یہ کوئی ایک نسل کا نقصان نہیں ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ پرفارمنگ آرٹ رہے گا، جب تک اداکاری اس جہان میں ہوتی رہے گی، لوگ اس جہان کو یاد کرتے رہیں گے.